ڈاکٹر واٹسن کے گلاس ڈور کو تیزی سے دھکیل کر نکلنے کی کوشش میں وہ سامنے والے بندے سے بری طرح ٹکرائی۔ میڈیسن والا لفافہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ ایک لمحے کو تو عائشہ کا دماغ سن سا ہو گیا۔ آنکھوں کے آگے ستارے محو رقص تھے جب ایک انتہائی مہذب لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ محترمہ، آپ ٹھیک ہے نا؟ دیواریں چین سے ٹکرانے کے بعد کون بندہ ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بلند آواز سے بڑبڑائی تھی۔ جی؟ کیا کہا آپ نے؟ سامنے والے کو بات تو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن تصدیق کے لیے اس نے دوبارہ پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے جھٹکا لگا۔ وہی شخص اپنے چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ سجائے اس کی آنکھوں میں ایک دمی ڈھیروں جگنو چمک اٹھے تھے۔ مانا کہ میں نے اس دن آپ کو پینٹنگ نہیں دی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ میرا سر ہی توڑ دیں۔ عائشہ نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے جل کر کہا۔ اس کی بات پر سامنے موجود شخص کے حلق سے نکلنے والا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے ایسا دانستہ نہیں کیا۔ ویسے بھی میں دل میں بغض رکھنے والا بندہ نہیں۔ اس نے بڑے مہذب انداز سے صفائی دی، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ وہ اب اس کی تمام ادویات اکٹھی کر کے شاپر میں ڈال رہا تھا۔ ویسے کیا آپ کا اپنا میڈیکل اسٹور کھولنے کا ارادہ ہے؟ اس نے ادویات کی تعداد کو دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، یہ مجھے ایک فری میڈیکل کیمپ کے لیے چاہیے تھی، اس نے بے ساختہ کہا۔ اوہ، تو آپ ڈاکٹر بھی ہیں کیا؟ اس کو خوشگوار سی حیرانی نے گھیر لیا۔ جی نہیں، اس نے شاپر پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ لائیں میں یہ گاڑی میں رکھ دیتا ہوں، کافی بھاری ہے، اس نے پرخلوص انداز میں کہا تو وہ بھی انکار نہیں کر پائی۔ شاپر پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ نہ جانے کے لیے مڑا تو عائشہ نے بے ساختہ اسے پکارا۔ یہ میری ایگزیبیشن کا انویٹیشن کارڈ ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ عائشہ نے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کے شاپر سے ایک کارڈ نکالا۔ آپ مجھے کارڈ نہ بھی دیتی تو میں ضرور آتا، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو یاد تھا کہ ایگزیبیشن کب ہے؟ عائشہ نے اس کی سحر انگیز آنکھوں سے بمشکل نظریں چرائیں۔ میری یادداشت الحمدللہ بہت عمدہ ہے، آپ نے اس دن بتایا تھا کہ اس لیے میں نے آرٹ گیلری سے تمام تفصیلات لے لی تھیں۔ اس کی بات پر عائشہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ نے میری مطلوبہ پینٹنگ بنا لی نا؟ اس کا پر یقین لہجہ اس سے چونکا گیا۔ جی ہاں، لیکن ایگزیبیشن سے پہلے میں آپ کو نہیں دوں گی۔ عائشہ کی سادگی پر وہ مسکرایا۔ مائی گاڈ، آپ نے واقعی پینٹنگ بنا لی؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے یوں ہی میرا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی ہوگی۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز میں سخت حیرانی تھی۔ جبکہ میں سمجھی کہ آپ نے یوں ہی میرا دل رکھنے کو فرمائش کر دی ہوگی۔ عائشہ کے منہ سے بے ساختہ پھسلا، وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ محترمہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم انجانے میں ایک دوسرے کے دلوں کی حفاظت کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی گہری نظروں کے حصار پر عائشہ بوکھلا سی گئی۔ ذو معانی لہجہ، بولتی نگاہیں اور گھنی مونچھوں کے نیچے مسکراتے گلابی لب، تمام چیزوں نے عائشہ کو منجمد سا کر دیا۔ دل میں اٹھتے انوکھے راگ الگ ہاتھ پاؤں پھیلا رہے تھے۔ اماں، اس نے گلا کھنکار کر کروشیے کی بیل بناتی جمیلہ مائی کو مخاطب کیا تو اس نے سر اٹھا کر سکینہ کو دیکھا، جو بڑی مہارت سے آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی۔ سکینہ، تو ناز کے مقابلے میں جا رہی ہے یا کسی کی جنج میں؟ جمیلہ مائی کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، سکینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے فوراً کوفت بھرے انداز سے بولنے سے روکا۔ دیکھ اماں، خدا کے واسطے آج کچھ نہ کہنا، ٹی وی کی سکرین پر بغیر میک اپ کے بالکل بے سوادی آؤں گی۔ سکینہ کے لہجے میں عجیب سی بچکانہ ضد تھی، جسے جمیلہ مائی نے محسوس کر کے بعد نخواستہ چپ رہ گئی۔ وہ اب سخت حیرت سے سکینہ کی لوہے کی ڈرمی سے نکلنے والا میک اپ کا سامان دیکھ رہی تھی، جو اس نے نہ جانے کس سے اور کب منگوایا تھا اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ اب اپنی آنکھوں پر نیلے پیلے رنگوں کے آئی شیڈ لگا رہی تھی۔ نہ سکینہ، تیرا کی خیال ہے کہ تو یہ کالے پیلے رنگ لگا کے بہت سونی لگ رہی ہیں؟ جمیلہ مائی نے ناک پر انگلی رکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو وہ جھنجلا گئی۔ ہاں، کہہ دے کہ اپنے پنڈ کے شیدے کسائی کی کالی کٹی لگ رہی ہوں۔ لو، مجھے کہنے کی کیا لوڑ ہے، تجھے تیرا یہ 200 روپے والا شیشہ خود بتا دے گا۔ جمیلہ مائی نے ہنس کر دوپٹہ اٹھا لیا اور کروشیا سے بیل بنانے لگی۔ سکینہ نے چوری چوری شیشے میں دیکھا اور اپنا چہرہ عجیب مضحکہ خیز سا لگا۔ اماں، کبھی کبھی واقعی کتنی سچی باتیں کرتی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے فوراً پاس پڑے تولیے سے منہ رگڑ کر صاف کیا۔ اماں، سچ سچ بتا کہ اب تیری سکینہ کیسی لگ رہی ہے؟ سرخ لان کا دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھتے ہوئے اس نے بے تابی سے پوچھا تو اماں نے رنگوں سے مبرا اس کا چہرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ میری دھی تو مجھے ویسی پریوں کی ملکہ لگتی ہے۔ جمیلہ مائی کو اچانک ہی اس پر پیار آیا۔
اماں شکل و صورت کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ تیری دھی کی آواز پورے پنڈ کی لڑکیوں سے زیادہ پیاری ہے۔ سکینہ کے لہجے میں چھلکتے غرور پر جمیلہ مائی کا دل دہل سا گیا۔ اس نے ناگواری سے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ پھر شیشہ دیکھتے ہوئے دیکھا۔ 1000 دفعہ سمجھایا سکینہ، سوچ سمجھ کر بولیا کر کڑیے، اللہ نو اتنا مان پسند نہیں۔ اماں کیا ہے، آج کے دن تو نصیحتیں نہ کر۔ ایک تو مجھے ساری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئی کہ میں نے پہلی دفعہ ٹی وی پر آنا ہے، اب طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ سکینہ نے ہاتھ میں پکڑا فیس پاؤڈر تکیے پر پٹکا تو اس کا مزاج برہم دیکھ کر سکینہ مائی دانستہ خاموش رہی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، دیکھ سکینہ، یہ پہلی اور آخری دفعہ تجھے ٹی وی پر لے کر جا رہی ہوں، لیکن اگلی دفعہ مجھ سے یہ امید نہ رکھنا۔ جمیلہ مائی نے اس کی بات سنی انسنی کر کے ایک اور نصیحت کی، ہم یہاں علاج کے لیے آئے ہیں، اللہ سونا شفا دے تو ہم اپنے پنڈ واپس جائیں۔ اچھا نا اماں، اب ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ پینڈو باتیں نہ کرنا، خدا خدا کر کے تو نے اپنی پنڈ والی بولی بولنا بند کی ہے۔ سکینہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ ہاں، اور اپنے جاجی کو بتا دیا ہے نا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اسے ایک دم یاد آیا، زیادہ اوکھی نہ ہوا کر۔ جمیلہ مائی نے ناک سے مکھی اڑائی، بتا دیا ہے کہ میڈم صاحبہ کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، اس لیے وہ کملہ یہیں بیٹھ کر ہمیں اڈیک لے گا۔ جمیلہ مائی نے غصے سے کہا تو اس نے بھی مزید تبصرہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر خاور کا ڈرائیور انہیں اپنی گاڑی پر ہوٹل چھوڑ آیا تھا۔ ان کے ساتھ سسٹر ماریا بھی تھی، جس کو ڈاکٹر خاور نے اماں کی مدد کے خیال سے ساتھ آنے کو کہا تھا تاکہ ویل چیئر سے اتارنے اور چڑھانے میں مدد کر سکے۔ مشہور و معروف ہوٹل کے اس خوبصورت ہال میں بے شمار کیمرے، روشنیاں اور لوگوں کو دیکھ کر سکینہ کافی بوکھلا سی گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں جمیلہ مائی پرسکون تھی اور حسب معمول وہ اپنی تسبیح میں مگن تھی۔ سکینہ کو اسٹیج پر پہنچا دیا گیا تھا جہاں اس مقابلے میں شرکت کرنے والے شرکاء موجود تھے۔ بہت سی آنکھوں میں اپنے لیے ترحم کے جذبات دیکھنا سکینہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے بے شمار لوگوں میں بھی ڈاکٹر خاور کو ایک دراز قد خوبصورت مگر پروقار خاتون کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں موجود تمسخر، ترحم اور ہمدردی اب اسے کوفت میں مبتلا نہیں کر رہا تھا۔ مقابلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری حصہ لینے والے افراد کو باری باری بلا رہی تھی۔ سکینہ کو پہلی نعت سننے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مقابلہ اتنا آسان نہیں اور دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جن کی آوازیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اماں بتا نا میری نعت کیسی پڑی؟ مقابلے کے اختتام پر سسٹر ماریا اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہال میں لے آئی تھی۔ نتائج کا اعلان ایک وقفے کے بعد تھا۔ سکینہ نے اماں کے پاس پہنچتے ہی بے تابی سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ جمیلہ مائی اس کے سوال کو جواب دیتی، ڈاکٹر خاور گرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک سوبر سی خاتون کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے۔ سکینہ کی دھڑکنوں نے ودھم سا مچا دیا۔ ماما، ان سے ملیں، یہ سکینہ ہے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ڈاکٹر خاور کو ایک دم اپنے سامنے پا کر وہ بوکھلا سی گئی۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ اس خاتون نے تھوڑا سا جھک کے سکینہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کے محبت بھرے انداز پر سکینہ ششدر سی رہ گئی۔ اپنی بیماری کے دنوں میں جمیلہ مائی کے بعد یہ اس کی زندگی میں دوسری خاتون تھی جنہوں نے انتہائی محبت اور شفقت بھرے انداز سے سکینہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی تو سخت حیرت سے قوت گویائی ہی سلب ہو گئی تھی۔ وہ خاتون اب اسی انداز سے جمیلہ مائی سے مخاطب تھی۔ خاور آپ کا اور سکینہ کے والد صاحب کا بھی بہت ذکر کرتا ہے، وہ بہت متاثر ہے اب دونوں سے۔ ڈاکٹر خاور کی والدہ کا خمیر بھی محبت سے گوندا ہوا لگ رہا تھا۔ ان کے محبت بھرے انداز پر جمیلہ مائی اور سکینہ کھل کر مسکرائیں۔ دونوں کو ہی وہ خاتون بہت اچھی لگی تھی۔ بس بہن جی، میرے مولا کا کرم ہے، سب تعریف اسی کی ذات کی، ہم انسانوں کا تو کوئی زور نہیں۔ جمیلہ مائی کا لہجہ شکر گزاری سے لبریز تھا۔ میں تو خاور سے کہہ رہی تھی کہ بچی کی آواز میں دل کو چھو لینے والا سوز ہے۔ ڈاکٹر خاور کی والدہ کے اپنائیت بھرے انداز کے باوجود سکینہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ وہ کنکھیوں سے اپنے بالکل سامنے بلیک پینٹ پر لائٹ پرپل شرٹ پہنے مردانہ وجاہت سے مالا مال ڈاکٹر خاور کو دیکھ رہی تھی جو سسٹر ماریا سے گفتگو میں مگن تھے۔ ان کی والدہ کچھ دیر ان کے پاس ٹھہرنے کے بعد کسی اور کو ملنے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر خاور کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ کسی نیک عورت نے ان کی پرورش کی ہے۔ آج اس بات کا یقین بھی آ گیا۔ ادھیڑ عمر سسٹر ماریا نے ان کے جاتے ہی بلند آواز میں تبصرہ کیا، اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت دے اور اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ جمیلہ مائی نے بھی خلوص سے دل سے دعا دی۔ اسی دوران پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ سسٹر ماریا نے
سکینہ کی ویل چیئر کو اسٹیج کے بالکل قریب کر دیا تھا۔ مہمان خصوصی کے خطاب کے بعد نتائج کا اعلان ہونا تھا۔ سکینہ کو عجیب سی بے چینی لاحق ہوئی، دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسٹیج سیکورٹی سے نتائج والا صفحہ چھین کر پڑھ لے۔ وہ اماں سے کچھ فاصلے پر دیوار کے پاس تھی۔ "نی سکینہ، جدوں دل بے چین ہوئے تے آیت الکرسی پڑھیا کر"۔ اماں کی بات اچانک ہی ذہن کے پردے پر روشن ہوئی تو وہ آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ قسمت میں لکھ دیتا ہے وہ ہو کر رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے گردن گھما کر اپنے سے چند گز کے فاصلے پر ایک انتہائی ہینڈسم شخص کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک بے رحم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اتنے خوبصورت اور ہینڈسم بندے کو قسمت نے کہاں لا بٹھایا ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ سکینہ اپنے خیالات کے عیاں ہونے پر ایک دم خفت زدہ ہوئی۔ ویسے آواز آپ کی اچھی تھی اور نعت کا انتخاب بھی اچھا تھا۔ وہ اسٹیج پر موجود مہمان خصوصی کی تقریر سننے کے بجائے اس پر بے لاگ تبصرہ کر رہا تھا۔ سکینہ کی ساری حسیات چاقو چوبند ہو گئیں، لیکن وہ دھنستہ چپ رہی۔ کیا آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ تو ضرور میں اپنے قدموں سے زمین کو چھو کر دیکھوں؟ وہ تھکن گزیدہ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ سکینہ نے ایسے تعجب سے آنکھیں کھول کر اس کی بات سنی جیسے کوئی بہت غیر معمولی بات ہو۔ بتائیں نا سکینہ اللہ دیتا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر سکینہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ اسے پہلی دفعہ اس بندے سے خوف محسوس ہوا جو اپنی ویل چیئر اس کے قریب لے آیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ تھوک نگل کر بمشکل بولی۔ دیکھو لڑکی، زندگی بہت ظالم چیز ہے۔ اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان چھن جائے۔ اس لیے خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے، ورنہ میرے جیسا حال ہوتا ہے۔ وہ اس اجنبی شخص کی بے موقع اور بے محل نصیحت کو سمجھنے سے قاصر تھی، جس کے چہرے پر اذیت، بے بسی اور تلخی کا بسیرا تھا۔ سامنے اسٹیج پر نتائج کا اعلان شروع ہو گیا تھا۔ سکینہ کا سارا وجود مجسم سماعت بن گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنے پہلو میں موجود ویل چیئر والے خوبصورت شخص کو بھی بھول گئی تھی۔ اس کے اعصاب پر منو وزن آ گرا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکنیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ وقت کی زنجیر میں الجھا ہوا لمحہ۔ اس نے پینٹنگ کا عنوان پڑھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ سورج پر دستک دیتا ہوا مخروطی ہاتھ۔ اس تصویر نے تو گویا اس کی قوت گویائی سلب کر لی۔ خزاں رت کی پہلی کومپل۔ وہ مبہوت سا ہو گیا۔ اس کی ستائشی نظریں اگلے کئی لمحوں تک اس پینٹنگ پر جمی رہیں۔ آپ کی تخیل کی دنیا بہت وسیع ہے۔ بہت اچھوتے خیالات کو آپ نے کینوس پر منتقل کیا ہے۔ سیاہ پینٹ پر کاسنی شرٹ پہنے اور بازوؤں کو کونی تک فولڈ کیے وہ تازہ کی گئی شیپ میں انتہائی خوبرو اور وجیح لگ رہا تھا۔ وہ نمائش کے پہلے دن شام 4 بجے کے قریب پہنچا۔ اتنے عرصے میں عائشہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات میں گھری ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ ایک فطری سی خوشی کے بڑے بے ساختہ رنگ اس کے چہرے پر چھلکے۔ آپ تو پنک کلر کی لمبی قمیض اور سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ۔ وہ اپنے کندھوں تک آتے بال کھولے عام دنوں سے ہٹ کر بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ میں اس وقت آیا تھا جب آپ عوام الناس کو آٹوگراف دینے میں مگن تھیں۔ اس کے لہجے سے زیادہ آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ وہ اس کی بات پر جھیم کر ہنس پڑی۔ اوہ مائی گاڈ، بہت سحر انگیز ہے یہ تصویر۔ وہ ایک پینٹنگ کے سامنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ستائش پر وہ مسکرائی۔ سمندر کے پانیوں پر رقص کرتی ہوئی لڑکی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس شخص کی نظریں کسی مقناطیس کی طرح اس تصویر پر جم گئی تھیں۔ عائشہ نے اس پینٹنگ کو محبت کا عنوان دیا۔ محبت میں وصل کا خمار جب دل کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے تو زندگی ایسے ہی رقص کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ انسان اپنے بازوؤں میں خوشبوؤں کو اوڑھ لیتا ہے۔ اسے ہواؤں کی سرگوشیاں، چٹکتی کلیوں کی صدا اور درختوں کی برہنہ شاخوں پر کونپلوں کی شرارتیں تک سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اس کے الفاظ میں بہتے پانیوں کی سی روانی پر اب حیران ہونے کی باری عائشہ کی تھی۔ وہ چونک کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے نقوش میں کسی دیوتا کی سی تمکنت اور بے نیازی تھی۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے عائشہ؟ اس کی گہری نگاہ نے عائشہ کے دل کی دنیا اتل پتل کر دی تھی۔ وہ ہال کے ایک ستون سے ٹیک لگائے بازوؤں کو سینے پر لپیٹے بڑی فرصت سے اس طرح اس سے مخاطب تھا جیسے دونوں میں صدیوں کا شناسائی ہو۔ میں کوئی مصنفہ نہیں، ایک عام سی اور معمولی سی مصورہ ہوں۔ مجھے اپنے جذبات کا اظہار رنگوں کی صورت میں کرنا آتا ہے۔ میں لفظوں کے معاملے میں تہی دست ہوں۔
اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے تو وہ بڑے دھیمے سروں میں ہنسا۔ محبت کسی خزاں رسیدہ شاخ پر پھوٹنے والا پہلا شگوفہ ہے، کسی کی آنکھ میں خوشی کا احساس منجمد کرنے والا جذبہ ہے، کسی معصوم بچے کی پہلی قلقاری ہے اور تتلی کے پروں کی آہٹ ہے۔ ماہم منصور بہت خاموشی سے اس منظر کا حصہ بنی تھی۔ وہ دونوں چونکے۔ لیمن کلر کے سوٹ میں وہ موسم بہار کا کوئی اولین پھول محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک مسحور کن سی چمک تھی، جبکہ وہ ان کی بات کا جواب دے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا بوکے عائشہ کے ہاتھوں میں منتقل کرتے ہوئے بولی، میں ماہم منصور ہوں، عائشہ رحیم کی بہترین دوست۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی شخصیت میں چھپی تمکنت سے بری طرح مرعوب ہو چکی تھی۔ آپ کی تعریف؟ ماہم نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے علی کہتے ہیں۔ وہ بے نیازی سے اپنے سامنے دیوار پر آویزہ پینٹنگ کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے ماہم پر صرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ مائی گاڈ! وہ اس تصویر کے آگے بھی جم کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے یہ؟ ماہم نے آنکھ کے اشارے سے عائشہ سے دریافت کیا۔ اپالو کا مجسمہ۔ ماہم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ٹھٹک گئی اور سخت حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ عائشہ، یہ تو حقیقت میں آپ کا ماسٹر پیس ہے۔ وہ مڑا اور اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی عائشہ کو دیکھا، جو اس کی بات پر سادگی سے مسکرائی، جبکہ ماہم جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مگن تھی، اس کے اس طرح اچانک پلٹنے پر ہڑبڑا کر اس تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صنم کدے میں دیوتا کے چرنوں میں بیٹھی ہوئی اداسی کی آنکھوں میں اتنی وحشت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی لمحے یہ مورت بول پڑے گی۔ وہ پرشوق نظروں سے اس پینٹنگ کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وحشت، خوف، ڈر، اضطراب، نفرت، محبت، بلکہ دنیا کا ہر جذبہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ قوت گویائی نہیں رکھتا، لیکن اس کی زبان پھر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ عائشہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ دیٹس مائی پوائنٹ۔ وہ پرجوش ہوا۔ آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں، لیکن اس کے باوجود محبت واحد ایسا جذبہ ہے جب بولتا ہے تو پوری کائنات رقص کرنے لگتی ہے، سماعتیں اس کے ذائقے کو چکھنے لگتی ہیں۔ دل کی بنجر زمین پر جب لفظوں کے پھول کھلتے ہیں تو ہر چیز بہار کا پیراہن اوڑھ لیتی ہے۔ آنکھ کی بستی میں جب محبتوں کے موسم اترتے ہیں تو زندگی سرخ گلابوں سے سجی صحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ دل کو چھوتا ہوا، جبکہ لفظوں کا انتخاب اس قدر عمدہ تھا کہ وہ دونوں ہی چونک گئی۔ آپ کیا کوئی شاعر ہیں یا ادیب؟ ماہم کا دل چاہا کہ وہ اس ساحر سے مخاطب ہو، اس لیے وہ خود کو بولنے سے نہیں روک پائی۔ کیا مطلب؟ وہ حد درجہ سنجیدہ ہوا۔ اصل میں آپ لفظوں کا استعمال اس قدر خوبصورتی اور مہارت سے کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق ادبی مکتبہ سے فکر سے ہے۔ ماہم کو اپنا سارا اعتماد اس شخص کے سامنے پھک کر کے فضا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اس واردات سے گزری تھی، اس لیے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ دیکھیں محترمہ، خوبصورت لفظوں پر صرف ادبی لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں کہ جن لوگوں کا تعلق ادب سے نہ ہو تو وہ سارے کے سارے بے ادب لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے دو ٹوک سپاٹ سے انداز پر ماہم کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ وہ اب اگلی تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ماہم کو اپنی ذات کی تحقیر سے محسوس ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے اس مغرور شخص کو مخاطب کرنے کی غلطی کی، جو دوبارہ سے بڑی بے نیازی کے عالم میں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بڑی فرصت سے اس کام میں مشغول ہو گیا تھا جس کے لیے وہ گھر سے آیا تھا۔ ہم اس کے ملازم نہیں ہیں جو یہاں اسے پروٹوکول دینے کو کھڑے رہیں۔ ماہم نے سخت ناگواری سے عائشہ کو دھیمے لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ ایکسکیوز می، ہمیں کچھ اور لوگوں سے ملنا ہے، امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے؟ عائشہ نے بڑے محتاط سے انداز سے اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً مڑا۔ اوہ شور، وائی ناٹ؟ اس کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر تھا۔ یہ شخص دیکھنے میں جتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، اس سے زیادہ روڈ اور بدتمیز ہے۔ کوئی ضرورت نہیں اس کو منہ لگانے کی۔ ماہم تھوڑا سا فاصلے پر جاتے ہی پھٹ پڑی۔ اس کو تو خواتین سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ ماہم کے رخسار غصے کی زیادتی سے تب کر اسٹرابری کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ نو مائی ڈیئر، ایسا نہیں ہے، تم خواہ حساس ہو رہی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ عائشہ نے تحمل بھرے انداز سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں بڑی لوگوں کی پہچان ہے؟ ماہم نے اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، ذرا سی شکل اچھی ہے لیکن اخلاقیات نام کی کوئی چیز اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ ماہم کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، اسے پہلی دفعہ کسی نے اس طرح نظر انداز کیا تھا۔ بی ریلیکس ماہم،
عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت بھرے انداز سے کہا اور پھر صرف اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے بات کا رخ بدل دیا۔ تم نے راموس کو نہیں انوائٹ کیا تھا اس ایگزیبیشن میں؟ میں نے انوائٹ کیا تھا، وہ آج کچھ بیزی ہے اس لیے کل آئے گا۔ اس نے بمشکل اپنے تنے ہوئے اعصاب پر قابو پایا۔ ایک بات تو بتاؤ عائشہ، اس کا انداز اتنا عجیب نہیں تھا جتنا آنکھوں میں موجود تاثر اسے عجیب سا بنا رہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ عائشہ نے اس کی پیشانی پر موجود ان گنت شکنوں کی تعداد کو گنا۔ کیا یہ شخص راموس سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ وہ ماہم کے اس بےتوقع سوال پر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماہم کی سوئی اس شخص پر آ کر کیوں اٹک سی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر پرسوچ کا تاثر خاصا نمایاں تھا۔ ماہم، اس کا راموس سے بھلا کیا مقابلہ؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ماہم کو دیکھا جو بڑے عجیب سے انداز سے اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود اس شخص کی پشت پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر پھیلتی پراسرار سی مسکراہٹ جو گہری ہو رہی تھی، عائشہ کو ویسے ویسے اپنا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سخت بے یقینی، تعجب اور حیرت سے سامنے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی سور ہی تو اس کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کا ایک جہان آباد تھا، الجھن، حیرت، دکھ اور نہ جانے کیا کیا کچھ اس کی آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ زندگی انسانوں کو ہمیشہ ہر چیز بہترین نہیں دیتی۔ بعض دفعہ کوئی دکھ، تکلیف یا رنج کسی اندھے سپیڈ بریکر کی طرح اچانک ہی سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کو زیادہ نہ صحیح ایک جھٹکا تو ضرور ہی لگتا ہے۔ وہی جسم کو چھیدتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری تو سکینہ کے اعصاب تن سے گئے۔ اسے اپنے حلق میں نمک کا کھارا سا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ آنسو جن کو آنکھوں کے ذریعے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے، وہ دل میں کتنی آگ لگاتے ہیں۔ اس کرب کا اندازہ اسے پہلی دفعہ ہوا اور وہ زیادہ دیر تک اس کرب کو برداشت نہیں کر پائی۔ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتے ہوئے وہ کچھ دیر تک کرسی کے ہتھے پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ اسے نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پہلی 3 پوزیشنز میں بھی اس کا نام شامل نہیں۔ ہاں، حوصلہ افزائی کے انعام کے لیے اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زبردستی بند کر لیا۔ اس کے جسم کی لرزش سے اس کی ابتر ذہنی کیفیت کی عکاسی ہو رہی تھی۔ سکینہ، اسٹیج پر تمہارا نام پکارا جا رہا ہے۔ سسٹر ماریا نے عجلت میں اس کا کندھا ہلایا۔ مجھے نہیں جانا اسٹیج پر۔ اس کے دو ٹوک قطعی انداز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ سسٹر ماریا نے بوکھلا کر اس کا آنسوؤں کی بارش سے بھیگا چہرہ دیکھا۔ وہ ان آنسوؤں کے پیچھے چھپے محرک کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور تعجب سے پوچھا، کیوں نہیں جانا؟ اپنے پاس رکھیں حوصلہ افزائی کا نام، مجھے نہیں لینا۔ اس کے بھیگے لہجے میں عجیب سی بچکانہ ضد تھی۔ سسٹر ماریا حیران ہوئی۔ اسٹیج پر دوسری دفعہ اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ سسٹر ماریا بوکھلا کر خود ہی اس کا پرائز لینے اسٹیج کی طرف چلی گئی، جبکہ سکینہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بدن سے ساری توانائی نچڑ کر رہ گئی ہو۔ مقابلے کے نتائج سے اسے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے کسی نے ایفل ٹاور سے دھکا دے دیا ہو۔ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ پہلی 3 پوزیشنز میں اس کا نام شامل نہیں۔ دل چھوٹا نہیں کرتے پتر۔ جمیلہ مائی نے اس کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھا تو بے اختیار ہی اس کا سر ہلایا، جبکہ ان کی تسلی پر سکینہ کے بہتے آنسوؤں کی روانی میں یکلخت اضافہ ہوا تھا۔ فراڈ کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ۔ اس نے بے دردی سے اپنے بازوؤں کی پشت سے آنکھوں کو صاف کیا۔ جمیلہ مائی نے تعصب بھرے انداز سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا جو کسی صورت سنبھلنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے دانستہ اسے کچھ کہنے سے اعتراض بخشا۔ بھائی، ماما نے مجھے فون کر کے بلایا ہے کہ آپ کو گھر لے چلوں۔ سکینہ کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی تو اس نے گردن موڑ کر اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ایک مہربان سی لڑکی کو دیکھا جو اسی شخص کو جھک کر کہہ رہی تھی جس کی نظریں سکینہ پر جمی ہوئی تھیں، ماما کہہ رہی ہیں کہ ان کو دیر ہو جائے گی، پھر چلیں گھر؟ سکینہ اپنی آنکھوں کو دوپٹے کے ساتھ رگڑ کر خشک کرنے لگی۔ وہ اپنی ویل چیئر کو بڑی تمکنت کے ساتھ چلاتا ہوا اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ سکینہ کے دل کی دھڑکنیں کسی ٹرین کی طرح بھاگنے لگیں۔ سنیں؟ اس کے لہجے میں تبدیلی کا عمل بڑی تیزی سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ سکینہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ قسمت کتنی بھی ظالم سے، لیکن اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو ہر رگ میں ایک محشر برپا ہو جاتا ہے۔ قسمت اگر کسی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچتی ہے تو وقت آنے پر اس شخص کے مانگتے ہاتھوں پر کلیاں بھی رکھتی ہے، اس کے سر پر ایک مہربان سی ردا بھی تان دیتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سکینہ، جمیلہ مائی اور اپنی بہن کے سخت حیرت زدہ چہروں سے محسوس ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ زندگی تم پر بھی مہربان ہوگی اور وہ وقت ضرور آئے گا۔
اس نے لاپرواہی سے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں تقریب کے ختم ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، سکینہ کے حلق سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ جس دن اپنے دل سے توقع کا پودا اکھاڑ کر پھینک دو گی، یقین مانو کوئی چیز دکھ نہیں دے گی۔ جسمانی معذوری تو ایک دکھ ہے ہی صحیح، لیکن ہر لمحہ ٹھوکروں پر رہنے والا دل معذور ہو جائے تو زندگی میں اس سے بڑا کرب کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے چونک کر سکینہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شکنجوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ کامتی ہوئی انگلیوں کے ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ سر جھکائے اب بالکل خاموش تھی۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ وہ مہربان سی مسکراہٹ والی لڑکی بھی اس کے پاس آن رکی۔ میری ماما تو سخت متاثر ہوئی ہیں آپ سے، وہ دوستانہ انداز سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی۔ ایک جبری مسکراہٹ نے سکینہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وش یو بیسٹ آف لک، وہ اسے کھلے دل سے سراہ رہی تھی، جبکہ سکینہ اور جمینہ مائی اب سخت حیرت اور بے یقینی سے ان دو بہن بھائیوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہوں۔ اف میرے خدا، سنائلہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کو گول مول کر کے ڈسٹ بن کی طرف اچھالا تھا۔ ایک تو صبح سے فضا میں تپش کا احساس کافی زیادہ تھا، اب شام کچھ بہتر محسوس ہوئی تو اس نے پہلے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا اور پھر پیڈسٹل فین باہر نکال کر چارپائیاں بچھائیں۔ انار کے درخت کے پاس چارپائی پر بالکل خاموش امی جان کسی گہری سوچ میں تھیں۔ ان کی نظریں برآمدے میں رکھے سوئی گیس کے چولہے پر جمی ہوئی تھی، جسے دوپہر میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے سنائلہ اکثر برآمدے میں نکال لیتی تھی۔ اس وقت آلو گوشت کا سالن بنا کر اسے آٹا گوندھ کر رکھا ہوا تھا، جبکہ وہ خود اپنی کہانیوں والی فائل نکال کر لے آئی تھی۔ یار تمہاری اس مہینے چھپنے والی کہانی نے زیادہ مزہ نہیں دیا۔ ساتھ والی دیوار سے نابیہ کا چہرہ برآمد ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈائجسٹ دیوار پر رکھا اور سوچوں میں گم سم سنائلہ کو مخاطب کیا۔ درمیانی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی، اس لیے چارپائی پر کھڑے ہو کر آرام سے بات ہو جاتی تھی۔ اس چیز کا فائدہ وہ دونوں بچپن سے اٹھاتی آ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سنائلہ نے چونک کر دیوار پر ٹکی نابیہ کو دیکھا، جس نے آج صبح سے کوئی چکر نہیں لگایا تھا۔ یار لطف نہیں آیا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کہانی تم نے لکھی ہے، عجیب سی اور بے ربط سی۔ نابیہ کا شمار بڑے شفاف اور جنونی قسم کے ناقدین میں ہوتا تھا، جو پسند آ جانے والی چیز پر تخلیق نگار کو منٹوں میں آسمان پر پہنچا دیتے اور پسند نہ آنے کی صورت میں بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ بھئی تم قارئین بہت ظالم لوگ ہوتے ہو، کسی بھی لکھاری کو تھوڑا بہت بھی مارجن دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ہی یہ چاہتے ہو کہ تخلیق نگار اپنے دماغ کی ساری صلاحیتیں تم لوگوں کے لیے وقف کر دے۔ بھئی ہم بھی انسان ہیں، اچھے برے حالات کی ضد میں آتے ہیں تو قلم کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ سنائلہ نے برآمدے کی دھوئیں سے جھلسی ہوئی دیوار کو غور سے دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تو وہ اس کے منہ بنانے پر ہنس پڑی۔ ہم قارئین کے اپنے مسائل ہیں، ہم تخلیق نگاروں کو ایک دل کی مسند پر بٹھا دیتے ہیں، ان کے لکھے لفظوں کو سراہتے ہیں۔ یہ ہماری ان سے معصوم سی محبت ہی ہے کہ ہم ان کے کرداروں کے ساتھ ہنستے اور روتے ہیں۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کا شمار بھی عام لوگوں میں ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی ہلکی سی خامی جو چاہے ان کی تحریروں میں ہو یا ان کی ذات میں ہمیں بری طرح کھٹکتی ہے۔ نابیہ قارئین کا مقدمہ ہمیشہ دلائل کے ساتھ لڑتی تھی اور اکثر کامیاب بھی ٹھہرتی تھی۔ کیوں ہم رائٹرز کیا انسان نہیں ہوتے؟ سنائلہ نے سین میں بے تکلفی سے گھومتی کٹو بیگم کو دیکھا، جو اپنی فائل سے ایک اور صفحہ تروڑ مڑوڑ کر پھینکا۔ جناب عالیہ، ہم نے کب کہا کہ آپ انسان نہیں؟ نابیہ ہنسی۔ بس ہم نے آپ لوگوں کو انسانوں کی ذرا اعلیٰ قسم کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے۔ بھئی معاف کرو ہمیں۔ سنائلہ نے سنجیدگی سے ہاتھ جوڑے۔ یہ اعلیٰ قسم کا درجہ اکثر ہی اعلیٰ قسم کی قربانیاں مانگتا ہے، ہم عام انسانوں میں ہی خوش ہیں۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ خیر ہے، یہ زبان کیوں انگاروں پر رکھی ہوئی ہے؟ وہ بڑی مہارت سے دیوار پھلانگ کر ان کے ذہن میں آ چکی تھی اور بے تکلفی سے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ واہ آلو گوشت، اس نے چٹخارا بھرا۔ ہماری طرف تو آج ٹینڈوں نے سخت موڈ آف کر رکھا ہے۔ وہ رکابی میں سالن ڈال کر ہاٹ پاٹ سے دوپہر کی بچی روٹی نکال کر بے تکلفی سے شروع ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں یار، ایسے ہی عجیب سی بیزاری چھائی ہوئی ہے طبیعت پر۔ وہ فائل بند کر کے سستی سے کھڑی ہوئی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے بالکل خاموش لیٹی اس کی والدہ کو فکرمندی سے دیکھا جو شاید سو چکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہیں، دوائی کھا کر لیٹی ہیں، اس لیے غنودگی سی طاری ہے۔ سنائلہ نے سین میں گھومتی کٹو بیگم اور اس کی آل اولاد کو ان کے دڑبے کی طرف دھکیلا۔ جب سے شہیر باہر گیا ہے خالہ کو تو چپ بھی لگ گئی ہے، پہلے تو ذرا محلے میں گھوم پھر آتی تھی، اب تو انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ نابیہ نے کولر سے اسٹیل کے گلاس میں پانی انڈیلا۔ بس یار، امی کے اپنے دکھ ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔
ان کی زندگی میں صرف 3 مرد آئے اور تینوں نے بڑی بے وفا اور بے مروت قسم کی طبیعت پائی تھی۔ انہی تینوں کا دکھ انہیں گھن کی صورت کھاتا جا رہا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ انابیہ نے پودوں کی کیاری میں گلاس کا بچا ہوا پانی پھینکتے ہوئے سنائلہ کو دیکھا، جس نے آج اپنے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ جسما کر رکھی تھی۔ پھئی ایک ان کے شوہر صاحب تھے جو بھری جوانی میں ان کا ساتھ چھوڑ کر ابدی نیند سو گئے، وہ رنجیدہ ہوئی۔ دوسرے ان کے اکلوتے بھائی صاحب جو 7 سمندر پار گئے تو دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اکلوتا بیٹا جو بے مروتی اور خود غرضی میں سب سے آگے نکل گیا۔ یہ ہے مختصر داستان۔ وہ بجلی کے اچانک جانے پر ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اب امی کو جھلنے لگی۔ لیکن ان تینوں مردوں پر ان کی اکلوتی بیٹی بھاری ہے۔ نابیہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ خالہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ ان کو تمہاری صورت میں نیک، فرمانبردار اور حساس دل کی حامل بیٹی ملی۔ نابیہ نے اپنے مخلص سی دوست کا سادہ سا چہرہ دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی اپنی ماں میں جان تھی۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم موجود کے بجائے غیر موجود کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے پاس سچا موتی بھی ہو تو ہم اس سیپ میں زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں جو چاہے اندر سے کھوکھلی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ سی گھلنے لگی۔ یار دفع کرو ان سب چیزوں کو، یہ دنیا کے وقتے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ بتاؤ کہ سین میں کاغذوں کا طوفان کیوں آیا ہوا ہے؟ نابیہ نے بات تبدیل کرنے کے لیے یوں ہی پوچھا۔ اسے اپنی دوست کے چہرے رنجیدگی اور تلخی کا کوئی بھی رنگ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ نہیں یار، خود سے اور لفظوں سے لڑ رہی تھی۔ وہ حیرت سے سنائلہ کا بے تاثر چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے تو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ لفظ بھی اڑیل گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں، جب کسی بات پر بھڑک جائیں تو لاکھ کوشش کریں قابو ہی نہیں آتے۔ کیا مطلب؟ نابیہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا جس کے اعصاب تن سے گئے تھے۔ بھئی سیدھا سا مطلب ہے کہ ذہن میں کہانیاں ادھم مچا رہی ہیں، باہر نکلنے کو بےتاب ہیں، لیکن لفظ مجھ سے روٹھ گئے ہیں۔ خیالات کا ہجوم ہے اور الفاظ ندارت۔ اس نے مختصراً اپنا مسئلہ بتایا۔ نابیہ نے اس کی سکڑی ہوئی بھنوؤں کو دیکھا اور ہموار لہجے میں گویا ہوئی۔ نابیہ نے پرسوچ انداز سے اسے دیکھا۔ تم ٹینشن مت لو، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرو کہ تھوڑا سا بریک لے لو۔ اس نے خلوص دل سے مشورہ دیا۔ اسے اپنی یہ دوست بہت عزیز تھی۔ نابیہ کو اچانک ہی یاد آیا، تم ماہم منصور کے پاس سیشن کے لیے نہیں گئی؟ یار گئی تھی ماہم منصور کے پاس، کافی کتھارسس ہوا۔ اس بیچاری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے فوراً اس ذہنی الجھن سے چھٹکارا دلا دے۔ سنائلہ کا بمشکل مسکرائی۔ پھر؟ نابیہ نے استفسار کیا۔ میرے ساتھ بس ایک ہی مسئلہ ہے جو اس سائیکالوجسٹ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہوئی اور اس کی شکست خوردہ آواز پر نابیہ نے چونک کر اس کا تارے اترا چہرہ دیکھا۔ میں اصل میں خود سمجھنا ہی نہیں چاہتی، اور جب آپ خود سمجھنا نہ چاہیں تو چاہے ساری دنیا مل کر ہی کیوں نہ زور لگا لے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس نے شدید بے بسی سے کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ نابیہ اس کے چہرے پر تحریر دکھ کے تحریر بڑے آرام سے پڑھ سکتی تھی۔ ذہن میں اتنا اندھیرا نہیں چھایا تھا جتنا اس سنائلہ کا وجود مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔